سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے خشوع اور خضوع پر بات پیش کی گئی تھی۔ خشوع کی اہمیت، اس کے فوائد، اور نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ نماز کی ادائیگی کا کہ کس طرح وہ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتے تھے۔ آج آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسی طرح اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، یہ جملہ، یہی خطاب جو اس سے پہلے بات پیش کی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا، 40 نمبر آیت، 40 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل فرمایا، اور پھر یہاں جو 47 نمبر آیت ہے 7 آیتوں کے بعد، وہاں بھی یا بنی اسرائیل مکرر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کیوں بنی اسرائیل کو خطاب کیا، پکارا، ندا دی؟ اس لیے کہ اس کے فوائد ہیں، اور علماء کرام نے کئی باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی ہے، اور یہ ایک طرح کی زجر و توبیخ ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اس دعوت کے بعد ترک کر دے تو اس لیے جب دوبارہ مکرر خطاب ہوتا ہے یا ندا دی جاتی ہے تو اس لیے ندا دی جاتی ہے دوبارہ۔ 3 باتیں یہاں علماء کرام نے پیش کی ہیں۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ اس سے یاد دہانی مکمل ہوتی ہے، یاد دہانی مکمل ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اثر بہت زیادہ پڑتا ہے، دوبارہ یاد دہانی سے کا اثر سخت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ اس سے شکر کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو ندا دی، پکارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ایمان کی، کچھ احکام دیے، اور کچھ انہیں نصیحتیں کی اور ان کی برائیوں کی اصلاح کی، اور ان نصیحتوں اور برائیوں کی اصلاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ خطاب کیا ہے تاکہ ان کو تنبیہ ہو اور اثر پڑے، اور جو باتیں بتائی گئیں، جو تفصیلات پیش کی گئیں، اس سے وہ متاثر ہوں اور ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شکر ادا کر سکیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن کریم میں عام طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ مکرر جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں قرآن کریم میں، مکرر اس لیے کہ اس سے توجہ زیادہ ہوتی ہے اور لوگ
اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتے ہیں جو بات بتائی گئی ہو۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ ندا اور پکار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ پکارتا ہے، خطاب کرتا ہے، ندا دیتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس اطاعت پر تیار ہو جاتا ہے اور سیدھی راہ کے اختیار کرنے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہ ندا دی اور کہا یا بنی اسرائیل، جبکہ اس سے پہلے 40 نمبر آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا تھا، اور یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوبارہ ذکر کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہی بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے اور وہاں پر وضاحت اس کی گئی، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں کی، احسانات کیے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجا، دنیاوی یہ کہ ان میں بادشاہت رکھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ تم اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو جب جعلکم انبیاء، جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء بنائے، انبیاء علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو یہ دونوں نعمتیں، دین اور دنیا دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ تو نعمتوں کا تذکرہ اس سے پہلے اس جملے کی تفسیر اور وضاحت کی گئی 40 نمبر آیت میں۔ یہاں کچھ اور بات تھوڑی بتا دی جائے جو وہاں نہیں بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نعمت ہوتی ہے وہ براہ راست، اللہ تعالیٰ کی نعمت براہ راست ہوتی ہے، اور دوسری نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو مخلوق پر احسان کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پہ احسان کرتا ہے، براہ راست نہیں ہوتی۔ لیکن جو انسان پہ احسان کرتا ہے وہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے اصل، وہی منعم حقیقی ہے، وہی منعم اول ہے۔ اور اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی انسان کسی پہ احسان کرے تو اس کو فوراً اپنے حقیقی منعم کو یاد کرنا چاہیے کہ اسی نے اس کے دل کو نرم کیا احسان کے لیے، اسی نے اس کو احسان کی توفیق دی، اسی نے اس کو وہ چیزیں عطا کی جو وہ احسان کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منعم حقیقی ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا بھی احسان کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا احسان ہے، اسی نے احسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور حقیقی منعم کو یاد کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل یہ سب سے زیادہ نافرمان قوم تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا اور انعامات کی بارش کی، بہت زیادہ انعامات نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پر۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور رحمت کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے یہ معلوم ہوتا ہے نافرمانیوں کے باوجود، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے باوجود اور یہ کہنے کے باوجود کہ یہ بچڑا ہے تمہارا معبود۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے جب گئے طور پہاڑ پر، تو در حقیقت یہی ہے معبود۔ تو اس طرح کی ایسی باتیں کی جو اللہ کی ذات پہ طعنہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے اور احسانات کی بارش کی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تمام جہاں والوں پر۔ فضل کہتے ہیں زیادہ کو، فضل کہتے ہیں زیادہ کو، فاضل کو، زیادہ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان پر انعامات کیے اور مزید عطا کیا انہیں رتبہ، شرف،
عزت، جاہ منصب، فضیلت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا کی. اور انسان کو جب یہ دو چیزیں مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر نعمت سے نواز دیا. یہی دو عظیم نعمت ہیں جس سے انسان خوش بخت ہوتا ہے، دینی اور دنیاوی نعمتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رتبہ اور شرف. اسی لیے جس نے اس کی قدر کی تو قدر والوں کے لیے ان نعمتوں کو مانا، شکر ادا کیا، احترام کیا اور قدر کی نعمت کی تو وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن جو قدر نہ کرے خسارے میں پڑتا ہے، بلکہ اللہ کا انتقام ملتا ہے اور ایسوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان دو نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیوں سے جو بکری کے ریوڑوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے دین کے لیے حرص اور جاہ و منصب، مال کے حرص اور جاہ و منصب کا حرص. یہ دو چیزیں خطرناک ہیں. یعنی دو بھوکے بھیڑیے ہوں، شدید بھوکے ہوں، اور وہ بکریوں کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں. اگر ان کو بکریوں پر چھوڑ دیا جائے، بھیج دیا جائے تو بکریاں کھا جائیں گے، وہ چیڑ پھاڑ دیں گے. اس سے زیادہ خطرناک ہے مال کی لالچ اور شرف و منصب و جاہ و عزت کی لالچ. تو اس لیے یہ دو نعمتیں اللہ عطا کر دے تو بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہی نعمت اگر اس کی قدر نہ کی گئی، صحیح استعمال نہ کیا گیا تو یہ نعمت نقمت میں بدل جاتی ہے، یہ فائدہ خسارے میں بدل جاتا ہے. اس سے دین تباہ ہو جاتا ہے، آخرت بگڑ جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دونوں نعمتوں سے نوازا. ایک تو انعامات کیے اور دوسرے شرف رتبہ عطا کیا، بادشاہت عطا کی، ان میں بادشاہ بنایا، دونوں چیزیں عطا کی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قدر نہیں کی تو ان کا دین تباہ ہوا، آخرت تباہ ہوئی اور اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہاں والوں پر، جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت بخشی. یہاں پر العالمین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے کئی معنی مراد لیا ہے عالمین کا اور اسی اعتبار سے تفسیر پیش کی ہے. عالمین جہانوں کو کہتے ہیں، عالم کی جمع ہے جہانوں. اب یہ جہان جو عالمین ہے، پہلی تفسیر وہ یہ ہے اور پہلا معنی یہ ہے کہ خالق کے علاوہ ہر چیز عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے. جن، انسان، فرشتے، زمین، آسمان، سب کی سب یہ عالمین میں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں بتایا، جو آپ کے سامنے بات بتائی گئی، الحمدللہ رب العالمین. دوسرا معنی عالمین کا وہ ہے انسان اور جن. بس عالمین سے مراد انسان اور جن ہے، تمام انسان اور تمام جن. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معنی میں اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے. سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. للعالمین، بابرکت وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کو اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ ہو جائے جہانوں کے لیے ڈرانے والا، نذیر. تو عالمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین. اس سے مراد صرف انسان اور جن ہے. بس فرشتوں کے لیے ہے نہیں ڈرانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن. یہ صرف انسان اور جن مراد ہے. عالمین کا تیسرا معنی جو بتایا گیا ہے وہ صرف انسان.
صرف انسان یا عالمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی میں قرآن میں استعمال کیا ہے اتأتون الذکران من العالمین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں خطاب کیا کہ تم عالمین، تو مرد اور عورت کو عالمین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو عالمین کا یہ تیسرا معنی ہے، صرف انسان، مرد اور عورت یہ عالمین ہیں، سب جہاں ہیں، تمام جہانوں. اہل لغت نے یہ بھی کہا ہے ایک چوتھا معنی عالمین کا کہ عالمین کہتے ہیں اکثر کے معنی میں، اکثر کے معنی میں، یعنی ہم خود کہہ رہے ہیں یا وہاں ایک دنیا کھڑی ہے، یعنی جہاں بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہاں ایک دنیا کھڑی ہے. تو جہاں ذرا زیادہ لوگ کھڑے ہو جائیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں تو دنیا ہے. تو عالم اکثر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو عالمین کی یہ 4 معنی ہیں جو پیش کیے گئے ہیں. پہلے معنی کے اعتبار سے کیا بنی اسرائیل تمام جہاں والوں پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی تمام انسانوں پر، تمام جنوں پر، تمام فرشتوں پر. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہیں. کیوں ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے، ان میں انبیاء علیہ السلام زیادہ ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہیں، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے افضل کہا، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے افضل امت بنایا. معتدل امت سب سے افضل امت ہوتی ہے، سب سے اشرف امت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو. اپنی امت سے خطاب کر کے کہا تم سے پہلے 70 امتیں گزر گئی، تم 70 امت کو پورا کر رہے ہو. اور ان میں تم ہو اللہ کے نزدیک خیرها و اکرمها عند اللہ تبارک و تعالی. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تم ہو ان میں، ان 70 امتوں میں سب سے بہتر تم ہو اور سب سے زیادہ باعزت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. تو اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا وہ صحیح نہیں ہے. جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہاں میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت بخشی، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب پر فضیلت ہو. اب اس سے کیا مراد ہے صحیح؟ تو اس کی کئی باتیں اس سلسلے میں پیش کی گئی. پہلی بات یہ پیش کی گئی، اور یہی دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ عالم زمانہم، یعنی ان کے زمانے میں جو جہاں والے تھے ان میں افضل تھے. یہ ہر زمانے کے اعتبار سے نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہی کہا، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی العالمین، یعنی اس علی نساء العالمین، اس زمانے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے. اس زمانے میں اللہ نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو پاکیزہ بنایا اور آپ کو منتخب کیا جہاں والوں کی عورتوں پر. تو ہر زمانے کی عورتوں پہ نہیں، اس زمانے کی عورتوں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ استعمال کیا اس زمانے کے اعتبار سے. تو علی العالمین سے مراد ان کو جو فضیلت حاصل ہوئی یہ ان کے اپنے زمانے میں وہ افضل تھے، ہر زمانے کے اعتبار سے افضل نہیں. تیسری بات یہ پیش کی گئی ہے کہ علی آبائکم و اسلافکم، یعنی بنی اسرائیل تمہارے جو آبا و اجداد گزر گئے، تمہارے جو بزرگ گزر گئے، ان میں تم سب سے افضل، ان میں تم سب سے افضل. اسی طریقے سے چوتھی بات جو پیش کی گئی وہ یہ کہ تمہاری ایک صفت کے اعتبار سے تم افضل ہو، تمام خوبیوں میں نہیں،
اور یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک خوبی میں سب سے بہتر ہوتا ہے، تو ایک چیز میں تم سب سے، ایک صفت میں تم سب سے افضل ہو، وہ ہے جو اللہ کا احسان تم پر ہے، ان میں تم سب سے بہتر ہو، تو اللہ نے تم پر احسان کی کثرت کیا ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہی 5ویں تفسیر ہے اس کی، انہوں نے فرمایا کہ تم افضل تھے جب تم نے اللہ کی اطاعت کی، گویا ان میں بنی اسرائیل میں جو اطاعت گزار ہیں، صالح ہیں، وہ افضل ہیں، اور جو اطاعت گزار نہیں وہ افضل نہیں، اس لیے ان میں بندر بھی ہیں، خنزیر بنائے گئے، بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے۔ تو جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت بخشی جہانوں پر، تو یہ ہے جو 5 باتیں پیش کی گئی، لیکن آخری 4 باتیں وہ منطبق ہوتی ہیں جو بتائی گئی۔ پہلی بات وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ امت سب سے افضل ہے، اور بنی اسرائیل سے پہلے بھی افضل گزرے ہیں، اور بنی اسرائیل کے بعد بھی سب سے افضل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی ہے تمام جہاں والوں پر، تمام جہانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ یہ ہے جو آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی ہے جو مختصر طور پر بات بتائی گئی۔ اب اس سے جو باتیں ملتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، وہ بات مختصر طور پر بتا دی جائیں، جو اس ایک آیت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان فوائد پر کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ پہلی بات یہی بتائے گی کہ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت کی عظمت، اللہ کے کرم کی وسعت، رحمت کی وسعت، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحمت والا ہے، کہ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 100 رحمتیں اللہ سے نازل کی، 100 رحمتیں پیدا کی، ایک دنیا میں نازل کیا، 99 اپنے پاس رکھا ہے، 99۔ تو اس ایک رحمت سے دنیا والے جو کچھ ہم محبتیں دیکھتے ہیں، ماں باپ کا بیٹوں سے، بیٹوں کا ماں باپ سے، میاں بیوی کا آپس میں جو بھی ہم محبتیں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں اور چرندوں کا جو مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ گھوڑی اپنے بچے سے اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے کہیں دب نہ جائے، رحمت کی وجہ سے، مہربانی۔ تو صرف ایک ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس کے پاس رحمتیں ہیں۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو ان تمام نافرمانیوں کے باوجود اور شرکیات کے باوجود، انبیاء علیہ السلام کو گالیاں دینے، قتل کرنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا توبہ کر لو، معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ دوسری بات اور دوسرا فائدہ یہ کہ انسان کی خوش بختی اور سعادت 2 چیزوں میں ہے، جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نعمتوں کی بارش کر دے اور نعمتوں کو دور کر دے، پریشانیاں، تکلیفیں، اس سب کو دور کر دے اور نعمتوں کی بارش برسا دے، تو یہ ایک نعمت، اور دوسری یہ ہے کہ اسے رتبہ دے دے، شرف دے دے۔ یہ 2 نعمتیں ہیں جو انسان کی سعادت کا ذریعہ ہیں دنیا میں، اور اس کے لیے جائز طور پر احترام اور اس کی قدر کے ساتھ جدوجہد انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کا حریص ہوا تو اس کا دین تباہ ہو سکتا ہے، خسارے میں پڑ سکتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اور جو اس کی قدر نہ کرے تو خسارے میں پڑے گا، جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے بات معلوم ہوئی، نعمتوں کی یاد دہانی کی جاتی ہے شکر کے لیے، یا نعمتوں کی یاد دہانی کی جاتی ہے شکر کے لیے۔ وہاں بتایا گیا، اس سے پہلے بات بتائی جا چکی ہے کہ فرق ہے، یعنی پچھلی قومیں نعمتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانتی ہیں، اور کہا اس کرو، یاد کرو میری نعمت کو، اور یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے کہا منیم کو پہچانو، نعمتیں پہچانے ہی جائیں گی۔ فرمایا اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو۔ میں شاید کہا کہ نعمتوں کو یاد کرو، ہم سے کہا تو مجھے یاد کرو، یہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی۔
تو یہ نعمت کی یاد دہانی سے شکر کی توفیق ہوتی ہے. اور شکر بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں، اور ہر کافر اور مشرک کے لیے شکریہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائیں. شکر سے مراد یہاں عمل ہے. اسی طریقے سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ نعمت جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اس میں نہ تمہاری محنت کا دخل ہے، نہ تمہاری جد و جہد کا دخل ہے، نہ تمہارے آباء و اجداد کا دخل ہے. یہ نعمتیں صرف اور صرف براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں. تم یہ نہیں کر سکتے تھے، تم تو غلام تھے، تم تو مغلوب مقہور تھے. یہ نعمتیں جو کی ہیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، اور نعمتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس لیے جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے. یعنی یہ احسان جو ہے اس میں تمہارا دخل نہیں ہے، نہ تمہاری کوشش کا دخل ہے، نہ تمہارے جد و جہد کا دخل ہے، اور نہ تم نے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پایا ہے. یہ سب چیزیں یہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا ہے. یہ ہے کیونکہ آگے آنے والی بات اب آخرت سے متعلق تھی، اس لیے وہ بات آپ کے سامنے آئندہ پیش کی جائے گی، وہ تفصیل طلب ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ماضی کے احسانات گنا کر ایمان کی دعوت دینا، شکر کا حکم دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماضی میں احسان کیا تھا بنی اسرائیل پر، ان احسانات کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ ایمان لاؤ. لیکن اب اگر بنی اسرائیل ان احسانات کو جان کر پہچان کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دوسرا راستہ اختیار کیا. وہ ہے مستقبل میں میرے عذاب سے ڈر کر ایمان لاؤ. تو مستقبل میں وہ ہے آخرت، آنے والی چیز وہ آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا. تو مستقبل سے ڈر کر، مستقبل میں جو آنے والا عذاب اس سے ڈر کر ایمان لاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کی آیت جو پیش کی گئی اس میں ماضی کے احسانات جتا کر کے ایمان کی دعوت دی گئی، اور یہ گویا امید ہے. اور دوسری آیت جو پیش کی جائے گی اس میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ مستقبل کو یاد کریں اور ڈر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور ایمان لائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے رجا اور خوف جو ایمان کا دو لازمی جز ہے. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان نام ہے ڈر اور امید کے درمیان. تو امید پیدا کی، امید دلائی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. ہم نے نعمتیں کی، ہم نے فضیلت بخشی، تو یہ تمہارا شکر کا حق بنتا ہے. تم جو دعوت دی ہے ایمان لانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان لاؤ. تو اس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے. امید کی آیت ہے، اور ڈر کی آیت وہ آگے آئے گی. اور اسی لیے ڈرانے کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء السلام آئے اور سب نے آخرت کا عقیدہ پیش کیا. بھلے وہ بھلا دیا ہو انہوں نے اور ان کے آخرت کا تصور غلط رہا ہو، لیکن آخرت عقیدہ ہر نبی نے پیش کیا ہے اور ہر نبی نے اس کی دعوت دی ہے. دنیا کے لیے انہوں نے اس کو بھلا دیا کہ نہیں، یہ نہیں، ہمارے آخرت کا یہ تصور پورا نہیں تھا ان کے یہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. انشاءاللہ اس پر بات پیش کی جائے گی. وہ آخرت، وہ دن جس سے ڈرنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیسا دن ہوگا جہاں نہ تو کوئی شخص کچھ بھی کسی کے کام آئے گا، اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ مدد کی جائے گی. یہی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، انسان سے چھوٹتا ہے
وہاں کوئی چیزیں یہاں نہیں ہوگی. تو ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے, اس لیے آج یہ مختصر بات پیش کی گئی. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اسی پہ اکتفا. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سوال کرنا